اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے درس حدیث کا موضوع ہے افضل اسلام کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ای الاسلام افضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ بخاری کتاب الایمان، باب ای الاسلام افضل، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، سب سے افضل اسلام اس شخص کا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث میں ایک بہت ضروری اور اہم سبق دیا گیا ہے جس کو لوگ بھولے بیٹھے ہیں۔ ہمارے دین کے دو ہی حصے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، یعنی اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کا جو حق ہمارے پر ہے وہ ادا کیا جائے، اور دوسرے اللہ کی مخلوق سے ہمدردی اور خدمت کا سلوک روا رکھا جائے۔ دین کی ساری باتیں انہی دو باتوں کے گرد گھومتی ہیں، یہی ان باتوں کا محور ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کا اصل اور ضروری مقصد بھی یہی ہے، باقی سب تفاصیل ہیں۔ اصل کام، بنیادی کام، ضروری کام یہ ہے کہ انسان خدا کی عبادت کرے اور اس کے بندوں کی ہمدردی اور خدمت کی کوشش کرے، ان کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی طرح کی تکلیف نہ دے۔ بعض لوگ لمبی چوڑی نمازیں پڑھتے ہیں، وظیفے اور ریاضتیں کرتے ہیں، مگر اپنے بھائی بہنوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا، ایک تو وہ جو نمازوں میں، روزے رکھنے میں بہت آگے تھی مگر اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتی تھی، اور دوسری وہ عورت تھی جو نماز روزہ تو فرض کے طور پر ادا کرتی تھی مگر ہمسایوں اور غریبوں کی خدمت کرتی تھی، پنیر بنا کر، ٹکڑے کاٹ کر لوگوں کو دیتی تھی۔ تو اس تذکرے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی عورت کے متعلق فرمایا وہ آگ میں ہے، اور دوسری کے متعلق فرمایا وہ جنت میں ہے۔ مسند احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرہ۔ اگرچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں پر رحم اور شفقت کا حکم دیا ہے، مگر اس حدیث میں خاص طور پر ذکر ہے کہ اچھا مسلمان دوسرے مسلمانوں کو اپنے ہاتھ اور زبان سے دکھ نہیں دیتا، کیونکہ ایک مسلمان کو جو مسلمانوں کے محلے میں رہتا ہے روز مرہ زیادہ واسطہ مسلمانوں سے پڑتا ہے، مگر جس طرح ہمارا اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اسی طرح ایک مسلمان بھی دنیا کے تمام لوگوں کی ہمدردی اور غمخواری کرتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اس موضوع کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، کوئی شخص صفت سلام اور السلام سے اس وقت تک متصف نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہ ہوں، اور السلام صفت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ تکالیف اور مصائب کو دور کرتی ہے، جس طرح حدیث میں آیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے
مسلمان سلامتی میں رہے۔ بخاری کتاب الایمان۔ پس آپس کے تعلقات، ایک دوسرے سے محبت کے سلوک کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر اس سلام کو خدا کی طرف منسوب ہونا ہے تو پھر ہم میں سے ہر ایک کو سلامتی کا پیامبر بننا ہوگا، سلامتی کو پھیلانے والا بننا ہوگا، اپنے معاشرے میں سلامتی بکھیرنے والا بننا ہوگا، ورنہ جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہے نام کا اسلام ہوگا اور یہ ایمان کی کمزور حالت ہے، یہ کمزور درجہ کا ایمان ہوگا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ یہی نہیں کہ صرف مسلمان تمہارے سے محفوظ رہیں، بلکہ ایک سچے اور پکے مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ تمام انسانیت کی سلامتی کی ضمانت ہو۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص سلامتی والا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ مسند احمد بن حنبل، مسند معاذ بن انس۔ جب ایمان میں ترقی ہوتی ہے تو صرف اپنے مسلمان بھائیوں سے نہیں، تمام بنی نوع انسان سے محبت اور پیار اور سلامتی کا تعلق ہو جاتا ہے، اور یہی سلامتی کا تعلق ہے جو پھر یہ نیک پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور یہی سلامتی کا تعلق ہے جو پھر دوسروں کو آپ کے ارد گرد لے کر آتا ہے، اور پھر یہی سلامتی کا پیغام ہے جس سے تبلیغ کے میدان کھلتے ہیں، اور یہی سلامتی کا پیغام ہے جس سے پھر لوگوں کو آپ کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے اور صحیح دین کو پہچان کر اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ سلامتی کا پیغام جب اختیار کریں گے اور پھیلائیں گے تو تبھی اللہ تعالیٰ کے صحیح پرتو بن سکیں گے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 11 مئی 2007 عیسوی۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔